جنات سے دوستی کرنے کا بہت ہی آزمودہ اور طاقتور، بالکل مجرب اور آسان سے آسان عمل، بہت ہی طاقتور عمل جو بارہا مرتبہ آزمودہ ہے، وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایسا طاقتور عمل ہے جس سے آپ اپنے دوسروں کے مسائل بھی حل کر پائیں گے، جس سے آپ ہر قسم کے راز کو بھی معلوم کر پائیں گے، جس سے آپ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں اہم کردار ادا بھی کر پائیں گے۔ اور ایسی طاقتور دوستی ہوگی جس کے اندر نہ ہی ڈر ہے، نہ ہی خوف ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی خدشہ ہے نقصان کا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک آپ جائز معاملات کے لیے، جائز مقاصد کے لیے اچھی نیت کے ساتھ اس سے فائدہ حاصل کرتے جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کو فائدہ نصیب ہوتا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، اکثر لوگ میسج کے ذریعے، اکثر لوگ فون کے ذریعے، اکثر لوگ کال کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے یہ پیغام دیتے ہیں اور بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کوئی ایسا عمل ملے جس کے کرنے سے ہم نیک جنات سے دوستی کر پائیں۔ اور ہمارا یہ بچپن کا شوق ہے، اب ہماری عمر بھی کافی ہو چکی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری خواہش پوری ہو جائے۔ اور ہمیشہ میری چند ایک باتیں یاد رکھنا، جب تک آپ نیت آپ کی اچھی ہے، آپ کے ارادے پختہ ہیں، تو کسی عمل کے لیے، اور عمل بھی جائز ہے، اچھی نیت ہے، اچھا مزاج ہے، اچھی طبیعت ہے، تو آپ اس کے اوپر آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب تک اگر آپ کی نیت اچھی نہیں ہے اور آپ کے ارادے پختہ نہیں ہیں اور آپ کو بھروسہ اپنے رب پر کامل نہیں ہے، تو کسی عمل کے اندر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور لوگ چاہتے ہیں دنیاوی مقاصد کے لیے، جب دنیاوی مقاصد کے لیے کسی چیز کی طرف آپ توجہ دیتی ہیں، دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے نیت رکھتی ہیں، تو اس کے اندر تضاد پیدا ہوتی ہیں۔ جب تضاد پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ کامیابی بالکل مکمل طور پر حاصل نہیں کر پاتے۔ سب سے پہلی چیز نیت آپ یہ کریں، کامل نیت کریں کہ میں جو بھی عمل کرتا ہوں میں محض اپنی رب کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ ساری طاقتوں کا مالک وہی ہے، ساری قوتوں کا مالک وہی ہے۔ اگر وہ چاہے، اگر وہ میرے اوپر کرم فرمانا چاہے، اس سے مانگ کر اگر آپ اپنے مسائل کے لیے کوئی ہوائی مخلوق اپنے تابع کرنا چاہتی ہیں، تو یہ اس کی قدرت ہے، وہ قادر مطلق ہے، تو اس کے لیے یہ کوئی کام، کوئی مشکل یا ناممکن نہیں ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن رب کائنات کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ اس کی ذات تو وراء الورا ہے، اس کی ذات تو یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا، جب تک آپ نیت اچھی رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تضاد پیدا نہیں ہوگا۔ جب نیت کے اندر ڈیفیکٹ پیدا کریں گے تو اس کے اندر معاملات کے اندر تضاد پیدا ہوتی ہیں، اور معاملات کے اندر ڈیفیکٹ پیدا ہوتا ہے، اور اس مقاصد کے اندر آپ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ لفظ ہے لا الہ الا اللہ سبحان من خلق اللیل والنہار، اور اس میں لا الہ الا اللہ کا معنی کیا بنتے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحان پاک ہے جس نے رات کو اور دن کو پیدا کیا۔ اس کے اندر اگر آپ توجہ کریں گے تو جس نے رات کو اور دن کو پیدا کیا، اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے کہ اس نے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر اس نے مخلوق کو پیدا کیا، پھر اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس نے چرند پرند شجر و حجر نباتات ہر چیز آسمانوں کو پیدا کیا، پھر اس نے سورج بنائے، پھر اس نے ستارے بنائے، پھر اس نے چاند بنایا۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ اس لیے میں نے اتنی وضاحت کی ہے تاکہ آپ کا یقین کامل ہو جائے۔ جب وہ میرا رب ہر چیز کو پیدا کرنے پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے،
تو اس کی بارگاہ میں کون سی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں۔ جب میں اور آپ نیت کامل کر کے، نیت ارادہ اچھا کر کے، نیت کامل کر کے اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتی ہیں، رجوع اللہ کرتی ہیں، پھر اس سے مانگتی ہیں، وہ ہمارے دلوں کی، یعنی کہ ہمارے دلوں کی کیفیات کو دیکھتا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے ارادوں کو دیکھتا ہے کہ ہمارے ارادے کتنا پختہ ہیں، ہماری نیت کتنی اعلیٰ ہے، اور ہمارے دل کے اندر کس قدر اخلاص ہے۔ یہ تین چیزیں جب ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، جب ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں، پھر ہمارا رب دینے پر قادر ہے۔ وہ 1% مانگتے ہیں، وہ 100% عطا فرما دیتا ہے۔ نیت آپ نے خالص کرنی ہے، اول آخر آپ نے اس کی نیت یہ کرنی ہے کہ میں یا اللہ جو تیری ہوائی مخلوق ہے، اس ہوائی مخلوق میں سے جو نیک مخلوق ہے، نیک جنات ہیں، ان کو اپنے دوست بنانے کی نیت سے یہ عمل کر رہا ہوں، اس کے اندر میری مدد اور میری نصرت فرمانا۔ جب آپ اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اس سے میں جائز کام کراؤں گا، نیک کام کراؤں گا، اچھے کام لوں گا، دنیا کے مقاصد یا دنیا کے حصول کے لیے نہیں، تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی مدد بھی ہوگی، آپ کی نصرت بھی ہوگی، وہ ہماری جنات نیک مخلوق آپ کے دوست بن کر رہے گی۔ آپ اس کی کیفیات کو کئی صورتوں کے اندر محسوس کریں گے۔ اول آخر آپ نے درود خضری پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ لفظ لا الہ الا اللہ سبحان من خلق اللیل والنہار، آپ نے اس کو 786 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود خضری پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر آپ نے صرف 21 دنوں کی نیت کرنی ہے۔ 21 دنوں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے ترتیب کو مد نظر رکھا تو انشاءاللہ نیک جنات آپ کے دوست بن جائیں گے۔ پھر اس کی کیفیات کیسی ہوگی؟ ایک صورت نہیں، دو نہیں، کئی صورتوں کے اندر آپ خود محسوس کریں گے اور حیرت کے اندر گم ہو جائیں گے کہ کیسی صورت ہے۔ جس چیز کا آپ ارادہ کریں گے، آپ نے صرف ارادہ کرنا ہے، دعا کرنی ہے، نیت خالص کرنی ہے، اخلاص پیدا کرنا ہے، اس راز کو معلوم کرنے کے لیے آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، یا نیند کے عالم کے اندر یا کوئی اور صورتوں کے اندر آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ راز نہیں رہے گا، بلکہ راز فاش ہو جائے گا۔ جس نیک کام کے لیے آپ ارادہ کریں گے، اس نیک کام کے اندر بھی 100% آپ کامیابی سمیٹ پائیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں کہ اس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔